الحمد لله القوي المتين الظاهر المبين، والصلاة والسلام على المصطفى الأمين وعلى صاحبه أبو بكر أفضل الصديقين، وعلى عمر المعروف بالقوة في الدين، وعلى عثمان المقتول ظلما بأيدي المجرمين، وعلى علي أقربهم نسبا باليقين، وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين وأوليائه الكاملين إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات ومن في الأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا مولانا ومولى الثقلين. حمد و ثنا کے بعد انتہائی معزز و محترم حاضرین و سامعین، اللہ رب ذوالجلال کے فضل، اس کی توفیق، اس کے کرم، اس کے احسان، اس کی مہربانیوں سے آج ایک مرتبہ پھر اسی مالک نے ہمارے تاریک لمحات کو ذکر حسین سے منور فرما دیا ہے. میں اور آپ خوش نصیب ہیں کہ جنہوں نے چھوٹی چھوٹی زبانوں سے حسین کا نام سنا ہے. اور میں یقین ماننے میں وہ خوشامد والی بات نہیں کر رہا، اپنے دل کی بات کر رہا ہوں، اور جس کو میں مناسب نہیں سمجھتا وہ بات کرتا بھی نہیں ہوں. میں اپنے دل کی گہرائی سے یہ بات کہہ رہا ہوں. میرا جی چاہتا ہے کہ میں شاہ صاحب کو 2 ہاتھوں سے سلام کروں. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس دور میں ہم جی رہے ہیں نا، اس دور میں بندہ بچے کو ناظرہ قرآن بھی پڑھا دے تو قابل عزت ہے. اس جیسا کوئی کام نہیں ہے. لیکن واہ شاہ جی، آپ کی عظمتوں کو سلام. آپ نے قرآن بھی پڑھا دیا ہے، قرآن والے کا نام بھی سکھا دیا ہے. اور آپ محلے والے بھی خوش نصیب ہیں. آپ کو ویسے تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ آج کے دن تو کم از کم آپ کا جو جذبہ ہے نا وہ چھتوں کے برابر ہونا چاہیے تھا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم باہر سے علماء کو بلا کے اہل بیت کا ذکر سنتے ہیں، نبی کی بات سنتے ہیں یا نبی کی آل کی بات سنتے ہیں، تو ہم اپنے مقدر پہ رشک نہ کریں کہ اللہ نے ہمیں وہ بچے دے دیا ہیں، اب کہیں جانے کی ضرورت نہیں، گھر میں بیٹھ کے ان کی ذکر کی محفلیں سجا لیا کریں. راجہ صاحب، آپ کو بھی مبارک دیں. آپ لائق تحسین ہیں، منتظمہ کمیٹی، محلے والے خوش نصیب ہیں. میں تمام حضرات کو دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اتنا خوبصورت گلدستہ تلاوت بھی اپنے مسجد کے بچوں نے، نعت بھی اپنے ہی مدرسے کے بچوں نے،
نقابت بھی اپنے ہی مدرسے کے بچوں نے، خطاب بھی بولو 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 بولو۔ ویسے میں آپ کو سچی بات بتاؤں، میری طبیعت خراب تھی، شاہ صاحب نے مجھے فون بھی کیا تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ شاہ جی طبیعت بھی خراب ہے، اتنی دیر کون بیٹھے گا۔ میں تو جب آیا تو سوچ رہا تھا کاش اتنی بھی دیر نہ کی ہوتی، پہلے آیا ہوتا۔ اچھا اب اس طرح کرتے ہیں، چلیں میں ویسے بات تھوڑی کرنا چاہ رہا تھا، بچوں کو دیکھ کے میں اب 2 گھنٹے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ ہاں تو اڑی سبحان اللہ بھی دس دیئے 2 گھنٹے آڑی نہیں، میں ابھی تبدیلی کا ارادہ بھی رکھتا ہوں۔ اچھا بولے ذرا پیار سے سبحان اللہ۔ اچھا بات ہم نے اہل بیت اطہار کی کرنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جتنی بھی دیر بیٹھے نا، کوئی دیکھے تو یہ نہ کہے کہ مجبور بیٹھے ہیں، جو بھی دیکھے وہ یہ کہے کہ حسین کے ذکر میں مسرور بیٹھے ہیں، اور جو بھی دیکھے نا وہ یہ نہ کہے فلاں راجہ بیٹھا ہے، فلاں چودھری بیٹھا ہے، فلاں ملک بیٹھا ہے، اپنی حیثیت سے بیٹھا ہے، اپنی ٹور میں بیٹھا ہے، جو بھی دیکھے وہ یہ کہے حسین کا نوکر بیٹھا ہوا ہے۔ اب جو حسین کے نوکر ہیں ذرا ہاتھ اٹھا کے سینے کا زور لگا کے ذرا بولو پیار سے سبحان اللہ۔ واہ 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 سبحان اللہ، ماشاءاللہ جی مزہ آ گیا، ذرا توجہ کریں۔ ایک روایت اسی سے آغاز اور پھر آگے چل کے ہم حسین حسین کر لیتے ہیں، اور ہمارا نظریہ یہ ہے کہ ہم حسین 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 کا ذکر بلند کرنے کے لیے نہیں، اپنا مقدر جگانے کے لیے کیا کرتے ہیں نا۔ توجہ کریں، بہت بڑے محدث، پائے کے محدث اور سیاستہ کے اندر جن کی کتاب کا درجہ 3 نمبر پہ آتا ہے، قرآن کے بعد جو بڑی کتابیں نا حدیث کی، ان میں سے 3 درجے پہ جو کتاب ہے جامع ترمذی، اس کے جو مصنف ہے نا علامہ ابو عیسیٰ ترمذی، توجہ میری طرف سارے حضرات کر لیں، انہوں نے عالم تجلیات میں رب کی تجلی کا دیدار کیا، رب کی تجلی کا دیدار کیا، اور کسی عام بندے کی بات نہیں کر رہا، میں محدث کبیر کی بات کر رہا ہوں۔ رب کی تجلی کا دیدار کیا تو توجہ توجہ توجہ، رب کی تجلی کا دیدار کیا تو رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے مولا تو نے کائنات میں بڑے بڑے جلیل القدر لوگوں کو، عزتوں والوں کو، شان والوں کو پیدا کیا، کسی کو کوئی مقام دیا، کسی کو کوئی مقام دیا، کسی کو کوئی عزت دی، کسی کو کوئی شہرت دی، یہ بتا مولا تو نے حسین کو کیا دیا؟ تو نے حسین کو کیا دیا؟ رب نے کہا عیسیٰ ترمذی بڑی بات نہ کرنا، یا اللہ کوئی تنقید مقصد نہیں، کوئی اعتراض مقصد نہیں، سمجھنا چاہتا ہوں۔ رب نے کہا پھر بھی بڑی بات ہے مولا، کیوں؟ کہا کہاں تیرا عقل، کہاں حسین؟ بولو یار بولو ذرا پیار سے بولو سبحان اللہ۔ مولا اچھا ہم ہے نا سنی نہ کانا ہے، نہ بھینگا ہے، نہ انا ہے، نہ گنا ہے، تو صرف ہم حسین کریں اور حسن نہ نام لیں، تو پھر ہم تھوڑا یوں کر لیتے ہیں، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، یا حسن یا حسین۔ اچھا توجہ کریں، کہا مولا میں تو سمجھنا چاہتا ہوں، میں
بولو 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 میں رب نے فرمایا عیسیٰ ترمذی بڑی بات نہ کر. یا اللہ کیوں؟ کہا کہاں تو کہاں حسین. یا اللہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ تو نے حسین کو کیا دیا. کہا عیسیٰ ترمذی یہ عقل کیا، یہ پیمانہ کیا، یہ ترازو کیا، مولا کہنا کیا چاہتا ہے. کہا عیسیٰ ساری کائنات کے عقل مل جائے تو وہ مل کے بھی حسین کو سمجھ نہیں سکتے. مولا ہم کیا کریں؟ کہا اتنی بات سمجھ، جو حسین کا نام لے کے مجھ سے مانگ لے کائنات کا نظام بدل دیتا ہوں. حسین کا نام ٹالا نہیں کرتا ہوں نا. مہربانی مہربانی مہربانی. ایک اور روایت سن لو یار. بخاری شریف کے اندر حدیث شریف موجود ہے کہ ایک صحابی رسول، امام بھی ہو صحابی، مقتدی بھی ہو صحابی، تو نماز پڑھا رہے تھے اور نماز کے اندر بلند آواز سے قرات کر رہے تھے. تو قرات کرتے کرتے وہ آیت پڑھ لی وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. یہ آیت پڑھ لی. جو امام صاحب تھے انہوں نے، تو پیچھے ایک مقتدی کھڑے تھے. تو مسئلہ یہ ہے کہ جب بندہ مقتدی بن جائے پھر پڑھتا، بولے مقتدی بن جائے پھر امام کے پیچھے پڑھتا، اچھیاں بولو، امام کے پیچھے پڑھتا، امام کے پیچھے قرات کر سکتا، امام کے پیچھے بول سکتا. گل سمجھے ہو؟ نہیں. ابھی آپ کو بات سمجھ نہیں آئی. میں کہنا چاہتا ہوں جو وہ اس بات کی طرف دھیان کرے گا. بن جائے بندہ مقتدی پھر امام کے پیچھے قرات کر سکتا. ویسے تو قرآن پڑھنا قرات کرنا ثواب ہے. کہا قرآن پڑھنا ثواب، قرات کرنا ثواب ہے، لیکن مقتدی بن جائے تو پھر حکم نہیں ہے کہ پیچھے پڑھے. میں نے کہا وہ چلے ہو، جس مقتدی کو امام کے پیچھے قرات کرنا جائز نہیں ہے، باتیں کرنا جائز ہے؟ نا 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 نا، آپ کو سمجھ نہیں آئی. آئیے سمجھ تو بولو ذرا پیار سے سبحان اللہ. خیر اسی تو وہ قوم آنا نماز مسیتی پڑی، گیڑوں باہر نکلے امام مہاراج تو کسی تیجی بدی نے وہ ایک امام میں کپڑے کس طرح پائے ہوئے سن. اتنا بڑا ظلم دنیا کا اور کوئی بندہ دکھائی نہیں دیتا، مولوی دکھائی دیتا ہے. فرق کیا ہے کہ دنیا لگی ہے علماء سے دور کرنے میں، ہم لگے ہیں علماء کے قریب کرنے میں. اچھا توجہ سے ایک بار ذرا بولو پیار سے سبحان اللہ. مقتدی امام کے پیچھے قرات کر سکتا، بے شک وہ بلند آواز سے قرات کی جا رہی ہو یا آہستہ آواز سے قرات کی جا رہی ہو. مقتدی امام کے پیچھے پڑھ سکتا نہیں پڑھ سکتا. توجہ میری طرف کریں، نہیں پڑھ سکتا. خاموشی سے اس کو کھڑا ہونا ہے، وہ خاموشی سے کھڑا ہو جاتا ہے. اب امام ہے صحابی رسول، مقتدی بھی ہے صحابی رسول. دونوں نے قرآن بھی نبی سے سیکھا، حدیث بھی نبی سے سیکھی، شریعت بھی نبی سے سیکھی، طریقت بھی نبی سے سیکھی، دین بھی نبی سے، مسئلہ بھی نبی سے. دونوں کو اچھی طرح مسئلہ بھی پتا ہے. آگے امام صاحب نے کہا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. تو جو پیچھے مقتدی بن کے کھڑے تھے نا، وہ عالم استغراق میں چلے گئے. وہ جو بات ہو رہی تھی نا اس کے خیالوں میں چلے گئے. اب توجہ، اس خیال میں گئے. کس خیال میں؟ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہو رہا تھا. تو جب اس خیال میں گئے نا تو زبان پہ بے ساختہ پکار اٹھے. بے ساختہ آپے میں نہیں رہے، کنٹرول نہیں رہا، بے بس ہو گئے اور یاد بھی نہ رہا کہ میں نماز میں ہوں. تو کیا دیا انہوں نے، بول پڑے. انہوں نے کیا کہا؟
کا قرۃ ام ابراہیم اینا. نہیں سمجھ آئی تاں بولو سبحان اللہ. میں سمجھا دیتا ہوں نا بھائی. ادھر ابراہیم کا ذکر آیا تو انہوں نے کیا کہا؟ جو پیچھے مقتدی تھے انہوں نے کہا آج ابراہیم کے ذکر سے ابراہیم کی ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی. وہ بولو یار، بولو ذرا پیار سے سبحان اللہ. بھائی اگر نہیں بھی سمجھ آ رہی تو بھائی اپنا اپنا نصیب ہے. کوئی تیر پہ بولے، کوئی شیر پہ بولے، کوئی جناب والا بلے پہ بولے. نبی کا غلام جب بھی بولے یا نبی کے نام پہ بولے یا نبی کی آل کے نام پہ بولا کرتا ہے. ہاتھ اٹھا کے ذرا بولو پیار سے سبحان اللہ. بھائی دیکھیں کسی کو گیس مل جائے خوشی سے نعرے مار مار کے گلے پھاڑتا ہے. کسی کو بجلی ملے نعرے مار مار کے گلے پھاڑتا ہے. میں اور آپ اپنے مقدر پہ ناز کیوں نہ منائے کہ ہمیں عزت ملی ہے تو حسین کے صدقے آخرت میں نجات ملے گی. تو حسین کے صدقے میں جو بولو پیار سے سبحان اللہ. توجہ توجہ ایک بار بولو ذرا پیار سے سبحان اللہ. میں جملہ آپ کو ہدیہ کرنے لگا ہوں. توجہ بھائی 14 صدیاں یا ہزاروں سال گزر گئے تو ابراہیم کا ذکر آیا تو صحابی رسول بے ساختہ پکار کے کہتا ہے آج ابراہیم کی ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی. تو میں ڈنکے کی چوٹ میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ میں نئی آبادی کی مسجد کے اندر بیٹھ کے حسین کے نام پہ جھومنے والوں اپنے مقدر پہ ناز کرو. آج جب چھوٹے چھوٹے بچوں کی زبان پہ حسین کا نام آ رہا تھا تو ادھر سیدہ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو رہی. اچھا چلیں میں نے جو آیت پڑھ لی ہے نا اس پہ چند باتیں سنتے ہیں اور پھر اسی میں جھوم کے لذت اور سکون محسوس کر کے اور پھر بات ختم کر لیتے ہیں. ایک بار ذرا پیار سے بولو سبحان اللہ. سینے کا زور لگا کے بولو ذرا پیار سے سبحان اللہ. جو آیہ مقدسہ تلاوت کی ہے نا سورہ نور کی آیہ مبارکہ ہے. اللہ فرماتا ہے الم ترى، اے محبوب آپ نے نہیں دیکھا. جب رب یہ کہے نا محبوب آپ نے نہیں دیکھا تو اس کا مطلب ہے رب کہہ رہا ہے محبوب وہ کیا ہے جو تو نے نہیں دیکھا. اچھا 37 سے زیادہ آیات ہیں جن میں اللہ نے یہ کہا محبوب تو نے نہیں دیکھا، تو نے یہ نہیں دیکھا، تو نے یہ نہیں دیکھا. میں آیتیں پڑھتا جاؤں گا بات لمبی ہوتی جائے گی ہوتی جائے گی ہوتی جائے گی. میں زیادہ نہیں ایک ہی آیت پڑھ دیتا ہوں. اللہ کہتا ہے الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء. اے محبوب تو نے نہیں دیکھا کہ آسمان سے جو پانی کے قطرے اترتے ہیں. توجہ میری طرف ایک بار بولو ذرا پیار سے سبحان اللہ. اے محبوب جو آسمان سے پانی کے قطرے اترتے ہیں تو ان کو بھی دیکھتا ہے. بولو نا یار. کہ جو آسمان سے پانی کے قطرے اترتے ہیں محبوب تو ان کو بھی دیکھنا چاہتا ہے. آپ کہیں گے مولوی جی زور کیا مارنے ہو گل بھی باؤ. میں کہنا یہ چاہتا ہوں یار جو نبی آسمان سے اترنے والے پانی کے قطروں کو دیکھتا ہے وہ حسین کے نام پہ جھومنے والوں کو نہیں دیکھا کرتا.
اچھا آپ اسی آیت میں آ جاتے ہیں. کہا اے معبود الم ترى ان اللہ، اے معبود تو دیکھ رہا ہے کس چیز کو؟ کہا یسبح لہ من فی السماوات ومن فی الارض. معبود جو کوئی بھی زمینوں آسمانوں میں ہے نا، وہ سارے کے سارے رب کی تسبیح کرتے ہیں. بولو ہاتھ چاہ کے بولو. اچھا یہ پتہ چل گیا جو تسبیح کرتا ہے میرا نبی اس کو دیکھ لیتا ہے. میں پھر دھیمے لہجے میں کہوں جو تسبیح کرتا ہے. اے چھوٹے بچے، ہیلو شہزادے، ادھر میری طرف توجہ کرو، ایک بار بولو ذرا پیار سے سبحان اللہ. پھر میں دھیمے لہجے میں کہہ رہا ہوں جو تسبیح کرے میرے نبی کی نگاہ اس پہ پڑ جاتی ہے. نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ جو تسبیح کرے تو سبحان اللہ کیا ہے؟ بولو 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 بھائی، تسبیح ہے نا. تو جو تسبیح کرے، ہم نے کیا دیکھا جی، جو آیا نقیب محفل اس نے کہا بولو سبحان اللہ، جو نعت خان آیا اس نے کہا بولو سبحان اللہ، جو آیا مقرر اس نے کہا بولو سبحان اللہ. بندیاں نو چڑھ گئی تپ، او جی کوئی گل نہیں چج نہیں کرو سبحان اللہ آپ پہ نکل جائے. میں نے کہا چلیا، اس نے سبحان اللہ کہا ہے، رب کا ذکر ہے، کسی بندے کا ذکر تو نہیں ہے نا. لوگوں کو بندوں کے ذکر سے چڑ نہیں آتی، رب کے ذکر سے کیوں چڑ آتی ہے؟ اس میں جو کہہ رہا ہے نا بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، پتہ ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا کیا ہے؟ میں نے کہا جس بندہ، رب نے تو کہا نا پوری کائنات، میں بندے کی بات کر رہا ہوں کہ جو بھی بندہ بن کے رب کی تسبیح کرتا ہے، تسبیح منہ سے بعد میں نکلتی ہے، مدینے سے مصطفیٰ کی نگاہ پہلے پڑ جایا کرتی ہے. اچھا کہا محبوب تو ہر ایک کی تسبیح کو دیکھ رہا ہے. ہواؤں کی تسبیح اپنی ہے، فضاؤں کی تسبیح اپنی ہے، پہاڑوں کی تسبیح اپنی ہے، دریاؤں کی تسبیح اپنی ہے. ہر ایک چیز کی تسبیح، بولو ہر ایک کی تسبیح، بولے ہر چیز کی تسبیح. کوئی بلند آواز سے تسبیح کرتی ہے، کوئی آہستہ تسبیح کر لیتی ہے. ہر چیز کی اپنی اپنی تسبیح ہے. رب نے کہا محبوب تو ہر ایک کی تسبیح کو دیکھتا ہے. چاہیے تو یہ تھا حضرت سیدنا صدیق اکبر اٹھ کے کھڑے ہو جاتے اور وہ کہتے آقا ہماری بھی دو آنکھیں ہیں، آپ کی بھی دو آنکھیں ہیں، ہمارے بھی دو کان ہیں، آپ کے بھی دو کان ہیں، ہم بھی بندے ہیں، آپ بھی بندے ہیں، ہم بھی انسان ہیں، آپ بھی انسان ہیں، ہم بھی بشر ہیں، آپ بھی بشر ہیں، ہم بھی روٹی کھاتے ہیں، آپ بھی روٹی کھاتے ہیں، ہم بھی کھجور کھاتے ہیں، آپ بھی کھجور کھاتے ہیں، ہم بھی پانی پیتے ہیں، آپ بھی پانی پیتے ہیں. کوئی ایک تو اٹھ کے کھڑا ہو کے کہہ دیتا آقا جب ہم کائنات کی تسبیح کو نہیں دیکھتے تو آپ کیسے دیکھ سکتے؟ نہیں کہا. 1,00,000 سے زیادہ صحابہ سارے سر جھکا کے بیٹھے ہیں. جانتے کیوں؟ بس ایک وجہ ہے. وہ وجہ کیا ہے؟ کہ صحابہ کا عقیدہ یہ ہے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے مصطفیٰ کائنات کی ہر چیز کو دیکھ لیا کرتے ہیں. اچھا اللہ نے کہا کہہ دیا جو کچھ بھی ہے محبوب یہ سارے میری تسبیح کرتے ہیں. رب نے نا یہاں پہ توجہ میری طرف کریں، رب نے یہاں پہ کسی چیز کا نام نہیں لیا. یہ نہیں کہا کہ پہاڑ تسبیح کرتے ہیں، یہ نہیں کہا کہ درخت تسبیح کرتے ہیں، یہ نہیں کہا کہ فضائیں تسبیح کرتی ہیں، یہ نہیں کہا کہ ہوائیں تسبیح کرتی ہیں. کسی چیز کا نام نہیں لیا. لیکن آگے چل کے کہا وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ. توجہ کہا وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ. محبوب قسم ہے ان پرندوں کی جو صف بستہ میری تسبیح کرتے ہیں. بول سکتے ہیں آپ؟ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں آپ؟
یا اللہ جو بھی تیرے محبوب کی آل کی محبت میں ہاتھ اٹھا کے داد دے، اس ہاتھ کو کبھی کسی کمینے کا محتاج نہ کرنا۔ یا اللہ جو آج کی رات محبت حسین میں زبان کھل جائے، اس زبان کو اسی سال لبیک کی صدائیں عطا فرما۔ اب توجہ کر رہا ہوں، یا اللہ تو نے کسی چیز کا بھی نام نہیں لیا، نہ ہواؤں کا، نہ فضاؤں کا، نہ پہاڑوں کا، نہ درختوں کا، نہ دریاؤں کا، نہ سمندروں کا، نہ جنوں کا، نہ فرشتوں کا، نہ انسانوں کا، بس پرندوں کا، بس پرندوں کا، پرندوں کا، اور وہ بھی جو پرندے صف بنا کے تسبیح کرے، صف بنا کے تسبیح کرے۔ میں نے کہا یا اللہ یہ کون سے پرندے ہیں جن کو کائنات سے ممتاز کیا جا رہا ہے، جن کو چن کے محبوب کی نگاہوں میں بسایا جا رہا ہے۔ اچھا جب میں نے نا کتابوں کو ڈھونڈنا شروع کیا نا کہ یہ کوئی تو خاص وجہ ہے، رب نے ویسے پرندوں کا ذکر نہیں کیا، تو ڈھونڈتے 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 پہنچا کتاب الحیوان پر۔ یا اللہ ان کو بولنے کی توفیق عطا فرما۔ اچھا توجہ، کتاب الحیوان میں نے کھولا تو وہاں پہ روایت آئی اور میرا ایمان تڑپ گیا۔ آئے کیوں؟ توجہ توجہ کہا، ان اشجار الجنت یتصفون بتسبیح اللیل التي ولد فیہا الحسین وقال تبارک اللہ رب الحسین۔ چونکہ آج میرا دل یہی ہے کہ صرف حسین حسین کر لیں۔ توجہ توجہ، کہا کہ جس دن حسین آئے نا، توجہ ہوئے ہوئے آئے آئے، اور میں اسی سے اب سبحان اللہ کی ڈیمانڈ چاہتا ہوں جس کے دل میں محبت اہل بیت کی شمع جلتی ہو، کہا جس دن حسین کائنات میں آئے کائنات کا رنگ بدلا ہوا ہے، روپ بدلا ہوا ہے۔ کیسے؟ کہا ان اشجار الجنت، جنت کے جو درخت ہیں نا وہ بھی ہل رہے ہیں، مچل رہے ہیں، جھوم رہے ہیں، رقص کر رہے ہیں، ناز کر رہے ہیں، اور جھوم جھوم کے تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ کیا تسبیح ہے؟ کہتے ہیں تبارک اللہ رب الحسین، برکت والا ہے وہ رب جو حسین کا رب ہے۔ میں نے ہاتھ جوڑ لیا علامہ امیری کی بارگاہ میں نے کہا بزرگو، اے اللہ کے بندو، یہ بتاؤ وہ تو آسمانوں کا بھی رب ہے، وہ ہواؤں کا بھی رب ہے، وہ عرش کا بھی رب ہے، وہ فرش کا بھی رب ہے، وہ زمین کا بھی رب ہے، وہ درختوں کا بھی رب ہے، وہ پہاڑوں کا بھی رب ہے، وہ شجر کا بھی رب، وہ حجر کا بھی رب، وہ جن کا بھی رب، وہ انس کا بھی رب، وہ تیرا بھی رب، وہ میرا بھی رب، تو پھر وہ جو ساری کائنات کا رب ہے، تو یہ جو درخت ہے ان کو کیا ہو گیا کہ یہ کہہ رہے ہیں حسین کا رب؟ آئے آئے آئے۔ او بھائی میں نے کہا درختوں تمہیں عقل نہیں ہے نا، تم نے اس لیے یہ نعرہ شروع کر دیا ہے، تم شعور نہیں رکھتے، تم فہم نہیں رکھتے، ادراک نہیں رکھتے، سمجھ نہیں رکھتے۔ جب تم یہ کچھ نہیں رکھتے، انہوں نے کہا خبردار بڑی بات نہ کرنا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا بے شک عقل نہیں رکھتے، ہوش نہیں رکھتے، خرد نہیں رکھتے، سمجھ نہیں رکھتے، بوجھ نہیں رکھتے، دماغ نہیں رکھتے، آنکھیں نہیں رکھتے، جسم نہیں رکھتے، جان نہیں رکھتے، باقی کچھ رکھیں یا نہ رکھیں دل میں حسین کی محبت تو رکھا کرتے ہیں نا۔ بھائی درخت ہو وہ تو ساری کائنات کا رب ہے، تو پھر تم نے یہ کیوں کہا ہے؟ کہ تمہیں بتانا یہ چاہتے ہیں کہ حسین نے وہ کارنامہ سر انجام دیا ہے کہ جس پہ رب بھی ناز فرمایا کرتا۔ رب بھی حسین پہ
بولیں بولیں رب بھی حسین پہ، بولو بولو رب بھی حسین پہ۔ بھئی سوچو جو خدا حسین پہ اتنا ناز کرتا ہے تو جو اتنی رات دیر تک سارا دن کام کاج کرتے رہے، اپنے سارے مشاغل، اپنے سارے معاملات، ڈیوٹیاں، نوکریاں، دکانداریاں، سارا کچھ کر کے اتنی گرمی، اتنی حبس اور اتنی گرمی کے اندر آ کے مسجد میں حسین حسین کر رہے ہیں، کہا چلو آج کی گرمی قبر کی گرمی کو تو بھگا رہی ہے نا۔ توجہ 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 سے ایک بار بولو ذرا پیار سے سبحان اللہ۔ اچھا اب آ گئی نا بات پرندوں کی، فرمایا اِنَّ لِلَّهِ طَيْرًا يَطِيرُ بِالنَّهَارِ مِنَ الْمَشْرِقِ إِلَى الْمَغْرِبِ وَبِالنَّهَارِ مِنَ الْمَغْرِبِ إِلَى الْمَشْرِقِ لَا يَأْكُلُ وَلَا يَشْرَبُ وَلَمْ يَزَلْ يَقُولُ بِالنَّهَارِ يَا حُسَيْنِ آئے 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 وَلَمْ يَزَلْ يَقُولُ بِاللَّيْلِ اللَّهُمَّ قَاتِلَ الْحُسَيْنِ۔ بولا یار پیار سے سبحان اللہ۔ اچھا پرندوں کی بات ہو رہی ہے نا، پرندوں کی، کہا محبوب ان پرندوں کی قسم جو صف بستہ میری تسبیح کرتے ہیں۔ آئے آئے توجہ ہے آپ کی، بولو ذرا پیار سے، ہاتھ اٹھا کے بولو ذرا پیار سے، نبی کا غلام بن کے بولو ذرا پیار سے، توجہ کہا کہ جب آیا حسین کائنات کا رنگ بدلا ہوا ہے، آسمانوں پہ بھی خوشی کا سما، فرش پہ بھی خوشی کا سما، جنت میں بھی خوشی، ہواؤں میں بھی خوشی، فضاؤں میں بھی خوشی، ہر جگہ خوشی۔ اس خوشی کے عالم میں پرندے صبح سے لے کر شام تک مشرق والی سائیڈ جائیں، رات کو صبح تک مغرب والی سائیڈ جائیں۔ اچھا دن سارا اڑتے رہے، رات ساری اڑتے رہے، لا یاکلو ولا یشربو، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں۔ بولو بولو نا جوانوں کی طرح بولو ذرا پیار سے، کان نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں صبح سے لے کر شام تک، کہتے کیا ہیں؟ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، صبح سے لے کر شام تک یا حسین یا حسین یا حسین کرتے رہے۔ رات آ گئی، میں سوچنے لگا اب یہ تھک جائیں گے، اب بھوک لگ جائے گی، اب پیاس لگ جائے گی، اب یہ رک جائیں گے، یہ سو جائیں گے۔ کہا نا سارا دن بھی خوشی، رات بھی خوشی۔ کہا کیسے؟ کہا سارا دن یا حسین۔ اب رات آ گئی ہے، تھکتے نہیں ہیں، دعا کرتے کیا؟ کہا یا اللہ جو بھی حسین کے قاتل ہیں ان پہ لعنت۔ توجہ سے بولو ذرا پیار سے سبحان اللہ ہے، توجہ ذرا میں اگلی بات کہوں اگر آپ بولیں تو ہاتھ اٹھا کے بولیں ذرا پیار سے، سینے کا زور لگا کے غلام بن کے بولو پیار سے سبحان اللہ۔ میں حیران ہو گیا کہ ہم 2 گھنٹے کی 4 گھنٹے کی محفل کریں تو تھک بھی جاتے ہیں، پوچھتے ہیں مولوی جی لنگر نہ بندوبست تھے آج ہیں؟ ہم تھک جاتے ہیں بھائی، تھوڑی سی دیر محفل میں بیٹھ جائیں تھک جاتے ہیں، مداری لگی ہو 2 گھنٹے بھی نہیں تھکتے۔ میں نے کہا اپنا اپنا نصیب ہے، کوئی پوری زندگی حسین حسین کرتے نہیں تھکتا۔
اچھا چلیں بات اور جلدی جلدی آگے چل پڑتے ہیں، بات مختصر کر لیتے ہیں۔ میں نے کہا پرندو تم نے سارا دن یا حسین کر لیا، رات آ گئی ہے تو سو جاؤ، تھک بھی گئے ہوگے، تم نے کھایا بھی کچھ نہیں، پیا بھی کچھ نہیں، آپ کہیں تو میں بات کروں؟ اچھا بولو سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کے سینے کا زور لگا کے بولو ذرا پیار سے سبحان اللہ۔ میں نے کہا پرندو سارا دن یا حسین جو کر لیا کیا کافی نہیں ہے؟ کہا ابھی تو ابتدا ہے۔ میں نے کہا تم نے کھایا بھی کچھ نہیں، پیا بھی کچھ نہیں، تمہیں بھوک نہیں لگی، پیاس نہیں لگی؟ اس نے کہا خبردار ہمارا طریقہ جدا ہے۔ کہا کیسے؟ کہا تمہیں بھوک لگے تم کھانا کیا کھاتے ہو، تمہیں پیاس لگے تم پانی پیتے ہو، ہمارا طریقہ یہ ہے ہمیں بھوک لگے ہم یا حسین کہتے ہیں، پیاس لگے قاتلان حسین پہ لعنت ڈالتے ہیں۔ کہا ملتا کیا ہے؟ کہا یا حسین کہے بھوک مٹ جاتی ہے اور قاتلان حسین پہ لعنت ڈالے پیاس مٹ جایا کرتی ہے۔ ہائے ہائے، میں سے ایک گل دسن ہے، مجھے آپ سے بات کر کے مزہ آ رہا ہے، جی تو انو آ رہے ہیں تو پھر دب کے آکھو سبحان اللہ۔ میرے نبی کے غلاموں ذرا توجہ کرنا، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن کالم باہر سے آپ گھر میں تشریف لائے، سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں روٹی پکا رہی تھی، اتنے میں حضرت امام حسین آئے، ماتھے پہ پسینہ آیا، میرے امام نے پسینے کو لیا، جو ہی پھینکنے لگے سیدہ نے فرمایا کف یا حسین، آئے ہائے ہائے، فرمایا کف یا حسین، سونا ذرا ٹھہر جا۔ آئے، میں نے کہا سیدہ خاتون جنت پاک آپ کی عظمتوں کو سلام، آپ کی عزتوں کو سلام، آپ کی عظمتوں کو سلام، آپ کی ہر ادا کو سلام، لیکن ہمیں پسینہ آئے ہم اتار کے پھینک دیتے ہیں، ہمیں پسینہ آئے ساتھ والا بندہ برداشت نہیں کرتا۔ کہا خبردار، کیوں؟ کہا تیرا پسینہ اور ہے، حسین کا پسینہ اور ہے۔ میں نے کہا ہیں تو وہ بھی بندے ہیں تو وہ بھی انسان، کہا فرق ہے۔ میں نے کہا کیسے؟ کہا تو مطلق بشر ہے، ہائے ہائے ہائے، تو محض بشر محض ہے، یہ نور اعلیٰ ہے۔ تیرا پسینہ پڑوسی سے برداشت نہیں ہوتا، ساتھ والے سے نہیں برداشت ہوتا، بھائی سے برداشت نہیں ہوتا، اپنے رشتہ دار سے برداشت نہیں ہوتا، کیوں؟ کہا تیرے پسینے میں ثقافت ہے، لیکن یہ تو حسین کا پسینہ ہے۔ بھئی کہنا کیا چاہتے ہیں؟ بات کو بڑھا کیوں رہے ہیں؟ کہا میں کہنا یہ چاہتا ہوں، جو ہی حسین نے پسینہ پھینکنے کا ارادہ کیا نا، سیدہ نے کہا کف یا حسین، سونا ذرا ٹھہر جا، ہاتھ جوڑے کہا اماں حضور کیوں؟ کہا 70,000 فرشتے آ رہے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، بڑے موڈ تو میں نے ڈر سے لگنا ہے، مولا ذرا پیار سے سبحان اللہ۔ کہاں کہ 70,000 فرشتے، میں حیران ہو گیا، فرشتوں کدھر کی تیاری ہے؟ کہا تم نے دیکھا نہیں حسین پسینہ پھینکنے لگا ہے؟ یار بولا، یار بولو بولو سب۔ کہا حسین پسینہ پھینکنے لگا ہے تو تم کدھر کو جا رہے ہو؟ کہا رب نے بتایا ہے، حسین کا پسینے کا جس کو ایک ایک قطرہ ملے گا وہ جسم پہ ملے رب حسن میں اضافہ فرماتا چلا جائے گا۔ ہاتھ اٹھا کے بولا ذرا پیار سے سبحان اللہ۔ Yeah!
توجہ ہے، بولو ذرا پیار سے سبحان اللہ، سینے کا زور لگا کے ذرا بولو پیار سے سبحان اللہ۔ جو غلام ہے نا، غلاموں کی طرح بولے سبحان اللہ۔ اور میں یقین کامل سے کہہ رہا ہوں، جتنے بھی بیٹھے ہیں سارے محب اہل بیت ہی بیٹھے ہیں، لیکن غلاموں کا انداز تھوڑا سا ہٹ کے ہوتا ہے نا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھو نا، بلے والوں کے اگر بادشاہ کی بات آئے تو وہ اس کی بات پہ خوش ہو جاتے ہیں، تیر والے اپنے اس بادشاہ کی بات پہ خوش ہو جاتے ہیں، شیر والے اپنے اس بادشاہ کی بات پہ خوش ہو جاتے ہیں، تو ہم پھر حسین بادشاہ کے بھی نام پہ خوش نہ ہوں؟ ہاں بولو پیار سے سبحان اللہ۔ اور گرمی ساتھ نہیں دے رہی میں جو کہنا چاہتا ہوں، لیکن میرا یقین یہ ہے، اللہ دی قسم ساتھ نہ بھی رہا تو پھر بھی حسین حسین کر دے رہا کہنا۔ بولو پیار سے کہو سبحان اللہ۔ میرے نبی کا غلاموں ذرا توجہ کرنا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے، میرے نبی سیدنا مولا علی مرتضیٰ بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت امام حسن امام حسین تشریف فرما ہے۔ لوگوں میں اس گلدستے کو کیسے بیان کروں جس میں کائنات کا بھی بادشاہ، نبیوں کا بھی بادشاہ موجود، ادھر ولیوں کا بادشاہ موجود، ادھر شہیدوں کا بادشاہ بھی موجود ہے۔ حضور بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا، لوگوں کا اپنا مزاج ہے نا، کسی کی کوئی مجلس ہوتی ہے، کسی کی کوئی مجلس ہوتی ہے، کوئی بیٹھتا ہے تو اس کی محفل سیاست پہ گفتگو، کوئی بیٹھتا ہے اس کی محفل کرکٹ پہ، کھیل پہ، تماشے پہ گفتگو، کسی کی کوئی مجلس، کسی کی کوئی مجلس، کسی کی کوئی مجلس۔ واہ سونیا بادشاہوں، تہاڈیاں مہربانیاں، آپ نے توفیق بھی دی ہے تو اپنے ذکر کی محفلوں کی توفیق دی ہے نا۔ سمجھو، ہاتھ اٹھا کے بولو ذرا پیار سے سبحان اللہ۔ میرے نبی نے کہا، اے فاطمہ، جی ابا حضور کہا، میں نا جب معراج پہ گیا نا تو میں نے حوروں کو دیکھا، کچھ حوروں کی حالت یہ تھی کہ مکتوب علی جبینہ اللہ، فرمایا ان جو میں نے جو حوریں دیکھی نا، ان کی پیشانی پہ لکھا ہوا تھا اللہ۔ بولو، اگر سنی اللہ کے نام پہ نہ بولے لوگوں کو شک پڑتا ہے، بولو ذرا پیار سے سبحان اللہ۔ پیشانی پہ لکھا ہوا اللہ، وخدہ الایمن علی محمد، اس کی دائیں گال پہ لکھا ہوا ہے محمد۔ آئے ہائے یار، ہم نا مسجدوں کے اندر یا مسجدوں کے گیٹ پہ یا اپنے گھر میں اللہ کے ساتھ محمد لکھ لے تو بندوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ میں ڈنکے کی چوٹ پہ یہ کہنا چاہتا ہوں، مسجدوں سے تو محمد مٹایا جا سکتا ہے، حوروں کی پیشانی سے کیسے مٹایا جا سکتا ہے؟ اچھا، کہا دائیں گال پہ نا، ہے توجہ آپ کی، دائیں گال پہ محمد، وخدہ الایسر، اور اس کے بائیں گال پہ لکھا ہوا ہے علی۔ ہائے ہائے، اللہ دی قسم محنت کر کے میں تواڈے کول آیا۔ توجہ بولو ذرا پیار سے سبحان اللہ۔ کعب ماتھے پہ اللہ، دائیں گال پہ محمد، بائیں گال پہ علی۔ اچھا، پھر فرمایا اس کی تھوڑی پہ لکھا ہے حسن۔ کہا ماتھے پہ اللہ، دائیں گال پہ محمد، بائیں گال پہ علی، تھوڑی پہ حسن۔ اب نا حضور نے یہ بات کر کے نا حضور ہو گئے خاموش۔
توجہ ہے آپ کی؟ میں بات کروں آگے، اگر آپ اجازت دیں تو میں بات کروں گا. کہاں کہ ماتھے پہ اللہ، دائیں گال پہ محمد، بائیں گال پہ علی، پیشانی پہ تھوڑی پہ حسن. ہو گئے خاموش. سیدہ سے رہا نہ گیا. آئے آئے سیدہ سے رہا نہ گیا. فوراً بول کے کہنے لگی بابا اللہ کا نام بھی آ گیا، آپ کا نام بھی آ گیا، میرے سرتاج کا نام بھی آ گیا، میرے بڑے شہزادے کا نام بھی آ گیا. چھوٹا کدھر گیا؟ بولیں آپ بولیں تو میں بات کروں نا. بولو ذرا پیار سے، نوکر بن کے بولو ذرا سبحان اللہ. کہا کہ میرا چھوٹا شہزادہ کہاں گیا؟ پھر حضور نے دوہرا دیا اور کہا ماتھے پہ اللہ، دائیں گال پہ محمد، بائیں گال پہ علی، تھوڑی پہ حسن. بولو یار، بولو 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 نا. سیدہ نے پھر کہا بابا میرا حسین کدھر گیا؟ پھر حضور ہو کے خاموش. کہا بابا میں آپ سے کچھ پوچھ رہی ہوں. مصطفیٰ پھر پلٹ گئے. کہا پیشانی پہ اللہ. نہیں ہے یار، بولے یار سبحان اللہ. کہا کہ ماتھے پہ اللہ، دائیں گال پہ محمد، بائیں گال پہ علی، تھوڑی پہ حسن. آقا یہ بار 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 کیوں؟ کہا تمہیں بتانا یہ چاہتے ہوں کہ سیدہ پوچھتی رہے گی، میں بتاتا رہوں گا. آقا ہوگا کیا؟ کہا وہ سن کے میں سنا کے حسن و حسین کرتے رہے گے. اچھا دھیمے لہجے میں کہوں بات سمجھ آ جائے تو بولیے گا، نہیں تو اپنی مرضی کر لینا جی. کیونکہ آپ بھی کہیں گے اب کئی مولوی پیچھے بھی پہ گئے ہیں. کیوں؟ اب آپ کی مرضی پہ چھوڑ دیتا ہوں. میں اندازہ کر لوں گا اگے گل بدھاواں کہ گل گھٹاواں. میں دھیمے لہجے میں کہتا ہوں میرے نبی نے کہا یہ میں بار بار جو کہہ رہا ہوں نا، اس سے میں سنا کے مزے لے رہا ہوں، شہزادی سن کے مزے لے رہی ہے نا. آقا شریعت کی بات کر لیں، قرآن کی بات کر لیں، حدیث کی بات کر لیں، طریقت کی بات کر لیں، اسلام کی بات کر لیں، دین کی بات کر لیں. کا خبردار بڑی بات نہ کرنا. آقا کیوں؟ کا دین بھی حسن ہے، دین بھی حسین. اچھا بابا میرا حسین کدھر گیا؟ یاد ہے نا آپ کو؟ جی یاد ہے بھئی. کہا پیشانی پہ اللہ، دائیں گال پہ محمد، بائیں گال پہ علی، تھوڑی پہ حسن. اب جب 3 بار ہو گئی نا تو سیدہ نے کہا بابا میرا حسین کدھر گیا؟ آئے آئے آئے. اس انداز کو میں کہاں سے لاؤں گا؟ کون سے الفاظ کا میں چناؤ کروں کہ وہ ادا پوری ہو جائے؟ ہو نہیں نہ سکتی. لیکن ہم اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ سیدہ نے کہا میرا حسین کدھر گیا؟ آئے آئے آئے. میرا حسین کدھر گیا؟ اب سنو، جملہ سمجھو اور ایمان پہ ناز کر کے بولنا. کہا وَعَلَى نَهْرِهَا الحسین. اچھا میں دھیمے لہجے میں کہتا ہوں اور یہ دعا کرتا ہوں یا اللہ جو اس جملے پہ بول دے رات حسین کی زیارت عطا فرما دے. کہاں کہ میرا حسین کدھر گیا؟ میرا حسین کدھر گیا؟ میرا حسین کدھر گیا؟ نبی نے کہا بیٹا سن، ماتھے پہ اللہ، دائیں گال پہ محمد، بائیں گال پہ علی،
تھوڑی پہ حسن اور حور کی شارگ پہ لکھا ہے حسین. اچھا توجہ ہے، میں اس پہ جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اب آپ کو ہدیہ کرنے جا رہا ہوں اور دیکھتا ہوں کس کو کتنی سمجھ آتی ہے، کس کے ایمان میں کتنی شمع روشن ہوتی ہے. بھئی میں جملہ کہنا چاہتا ہوں. میرے نبی نے کہا حور کی شارگ پہ لکھا ہے حسین. آقا یہ کیا؟ کہا تجھے پتہ نہیں چلا؟ کان کٹ جائے بندہ زندہ رہتا ہے، ماتھا پھٹ جائے بندہ زندہ رہتا ہے، آنکھ نکل جائے بندہ زندہ رہتا ہے، ہاتھ کٹ جائے بندہ زندہ رہتا ہے، ٹانگ کٹ جائے بندہ زندہ رہتا ہے، پیٹ کٹ جائے بندہ زندہ رہتا ہے، سینہ پھٹ جائے بندہ زندہ رہتا ہے، لیکن شارگ کٹ جائے بندہ زندہ نہیں رہتا. آقا کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کائنات کو بتانا یہ چاہتا ہوں حسین صرف انسانوں کی زندگی نہیں، حوروں کی بھی زندگی ہے. کتنا ٹائم ہو گیا؟ نہیں ویسے تقریر کتنا ٹائم ہو گیا؟ ہو گیا بس کریے. چلیں بھائی بات سن لیں، آخری بات سن لیں، بات ختم. جی یعنی تھوڑی مرضی کو نہیں اگلی گل کرا. اچھا جو مرضی والی ہے سبحان اللہ وہ کہے نا، میں تاکہ پتہ چلے. او اچھا ایک بات سناتا ہوں اور بات ختم کر دوں. ویسے تو حسین خدا کی قسم کائنات چھوٹی ہے، حسین کا نام بڑا ہے نا. ہم جتنی بھی باتیں کریں گے، جتنی محبت کے تذکرے کرتے جائیں گے، بات ختم ہونے والی، بولو بات ختم ہونے والی. ایمان والوں کا ایمان تڑپتا ہی رہتا ہے، مچلتا ہی رہتا ہے، بڑھتا ہی رہتا ہے، وہ اس کا جی نہیں چاہتا بس کریں. لیکن ہم نے بھی کچھ مجبوریاں ہیں تاکہ پھر بھی ہم حسین حسین کر سکیں. اس لیے ایک بات اگر آپ کا ذوق اجازت دے، ہاتھ چاہ کے بولو، ایک بات سنو، ایک ہی، اور اس سے دوسری بات نہیں کریں گے، ایک ہی بات کرتے ہیں. توجہ سے ذرا بولو پیار سے سبحان اللہ. سینے کا زور لگا کے ہاتھ اٹھا کے ذرا بولو پیار سے سبحان اللہ. میرے نبی کے غلاموں ذرا توجہ کرنا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری ظاہری زندگی میں کبھی بھی دوڑ نہیں لگائی، آہستہ آہستہ چلتے. صحابہ کرام علیہم رضوان دوڑ دوڑ کے آتے، میرے نبی کے برابر نہیں ہو سکتے. حضور آہستہ آہستہ چلتے ہیں اور صحابہ کرام کہتے ہیں ہم دوڑ لگا کے آتے کہ نبی کے برابر ہو جائیں، لیکن برابر نہیں ہوتے. دو وجہ تھی. کون سی؟ ایک وجہ یہ تھی کہ اگر حضور کے برابر ہو جاتے نا صحابہ تو قیامت کی انتہا تک لوگ تانا دیتے ہم برابر نہیں. تو کیا ہوا؟ صحابی برابر تو تھے نا. رب نے پیچھے رکھ کے کہا خبردار کسی کو موقع نہ ملے. یا اللہ کیوں؟ کہا کہ کائنات کو پتہ چلے جو نبی کے ساتھ رہتے ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتا تو قیامت تک کون برابر ہو سکتا ہے. دوسری وجہ محدثین نے فرمایا کہ جب حضور نہ چلتے نا تو حضور کے قدموں کے نیچے جو زمین آتی نا وہ سکڑ جاتی، اکٹھی ہو جاتی.
اکٹھی ہو جاتی. پتہ ہے کیوں؟ وہ زمین کا جو ٹکڑا ہوتا نا وہ سکڑ کے نا اپنے دوسرے ٹکڑے کو کہتا میں نے نبی کے قدموں کو چوم لیا ہے تو بھی چوم لے. بولا ذرا پیار سے سبحان اللہ. ہاتھ اٹھا کے ذرا پیار سے بولو سبحان اللہ. میرے نبی کا غلاموں ذرا توجہ کرنا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پوری ظاہری زندگی میں کبھی نہیں دوڑے. 2 وقت آئے امام الانبیاء نے نماز پڑھائی, دوڑ لگا دی. صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے پوچھا یا رسول اللہ آج دوڑنے کی وجہ کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا تمہیں پتہ ہونا چاہیے ایک بار حسن آ رہا ہے دوسری بار حسین. حضور علیہ السلام دوڑتے 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 سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ خاتون جنت کے گھر میں آ گئے. پہلا اٹھایا, پوچھا کیا نام ہے؟ کہا یہ نام ہے. فرمایا نہیں اس کا نام ہے حسن. دوسرے کو اٹھایا, کیا نام ہے؟ کہا یہ نام. کہا نہیں اس کا نام ہے حسین. بولو 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 نام ہے. بولو نام ہے. بولو بولو نام ہے. تو میرے نبی نے فرمایا یہ وہ نام ہے جو رب نے چھپا دیے تھے. میں نے ہاتھ جوڑے, یا اللہ یہ نام چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ کہ جنت کے پردوں میں چھپا دیا تھا. یا اللہ کیوں؟ کہا کہ کائنات کو پتہ چلے کہ جس کے ناموں جیسا کسی کا نام نہیں ہے تو اس جیسا بیٹا کسی کا کیسے ہو سکتا ہے؟ بولو پیار سے سبحان اللہ. نبی نے نا اٹھایا ہوا ہے جبرائیل امین حضور کی خدمت میں آ گئے. 70,000 فرشتے ہیں. آئے ہائے. میرے نبی نے کہا, جبرائیل نے کہا ہنیئا لک یا رسول اللہ. سونا مبارک ہو, سونا مبارک ہو, سونا مبارک ہو. بھئی وہ پہلے ایک چھوٹا شہزادہ کہہ رہا تھا نا کہ قسمت والے ہوتے ہیں جس کو پیر مبارک دیں ہیں. بھئی جس کو اپنے مرشد کی مبارک آئے وہ زمانے میں چوڑا آ کے پھرتا ہے, میرے جیسا کوئی نہیں. واہ حسین تیری عظمتوں پہ قربان, تجھے کسی پیر نے نہیں نبیوں کے پیر نے مبارک دی. مبارکیں دے رہے تھے, جبرائیل نے بھی مبارک دی. جبرائیل نے مبارک دے کے کہا سونا ذرا ادھر بھی نگاہ مارو. میرے نبی نے دیکھا تو ایک نا کمزور جسم والا, جسم سڑا ہوا ہے, پر جلے ہوئے ہیں, کمزور سا ہے. میرے نبی نے فرمایا یہ کون ہے؟ کہا آقا یہ فطرس فرشتہ ہے, 4تھے آسمان پہ ہوتا تھا. اس کی خدمت کے لیے 70,000 فرشتے موجود رہتے. یہ سانس لیتا فرشتے پیدا ہوتے. اب اللہ نے اس کو کوہ کاف کی پہاڑیوں پہ پھینک دیا ہے. آقا میں نا آتا جاتا رہتا ہوں, اس نے مجھے دیکھ لیا اور اس نے کہا جبرائیل. کہا جی. کہا تیرا رب کی بارگاہ میں آنا جانا لگا رہتا ہے تو ذرا رب کی بارگاہ میں میری سفارش کرنا. آخر تک بولو, آخر تک آپ چاہ کے بولو. کہا تیرا نا اللہ کی بارگاہ میں آنا جانا لگا رہتا ہے, میری رب کی بارگاہ میں سفارش کر دینا. جبرائیل کہتے ہیں میں رب کی بارگاہ میں گیا, میں نے رب کی بارگاہ میں اس کی سفارش بھی کی. اچھا جبرائیل پھر کیا ہوا؟ کہا رب نے کہا ہے اس کو نبی کی بارگاہ میں لے جا. اس کو نبی کی بارگاہ میں لے جا. یا اللہ معاف کرنے والا تو, بخشنے والا تو, عزتیں دینے والا تو, مقام و مرتبہ دینے والا تو ہے, تو کیوں نہیں دیتا؟ فرمائے یہی تو کائنات کو بتانا ہے, جس کو یار دے دے میں رب اس کو دے دیا, جس کو میرا محبوب دے دے میں اس کو دے دیا کرتا ہوں, جس کو میرا محبوب معاف کر دے اس کو میں, بولو اس کو میں, اس کو میں, اچھیاں بولو اس کو میں معاف کر دیتا ہوں. اچھا حضور اب یہ آ گیا ہے, اللہ نے کہہ دیا ہے محبوب معاف کر دے تو میں بھی معاف کر دوں گا. اب توجہ ہے آپ کی؟
حضور نے نا اپنے باہوں میں شہزادے کو اٹھایا ہوا، شہزادے کو اٹھایا ہوا ہے، تو میرے نبی نے نا ہاتھوں میں اٹھائے نا جبرائیل کو کہا، جبرائیل جی آقا اس کو کہہ دے اپنا جسم میرے حسین کے جسم سے مس کر۔ اس کو کہہ میرے حسین کے جسم سے، بولو میرے حسین کے جسم سے، ہاں جسم سے لگا لے، مل لے، ٹچ کر لے۔ اچھا اب اتنی بات کہہ دی، میرے نبی نے بتایا نہیں کہ کہاں پہ مس کرنا ہے، کہاں پہ ٹچ کرنا ہے، میرے نبی نے بتایا نہیں۔ تو وہ اب فرشتہ نہ چاہتا تو حضرت امام حسین کی باہوں سے اپنا جسم مس کر سکتا تھا، آپ کے پیٹ سے، آپ کی ٹانگوں سے مس کر سکتا تھا، لیکن اس نے مس کیا نہیں۔ جو ہی میرے نبی نے، اب توجہ ہے اگر جملہ سمجھ آ جائے تو آخری لمحات ہیں اس دعا کے ساتھ کہ یا اللہ جو تیرے نبی کی آل کی محبت میں بولے اسی سال حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرما دے۔ یا اللہ جو اور محبت سے بولے حج بعد میں آئے گا، عمرے کے لیے پہلے بلا لے۔ اور دعا کرتا ہوں یا اللہ عمرہ بھی بعد میں آئے گا، آج کی رات مصطفیٰ کا دیدار عطا فرما دے۔ توجہ کریں، جو ہی کہا نا جملہ سمجھ آ جائے تو بول دیجئے گا۔ دعائیں میں ڈھیروں دعائیں دے کے یہ جملہ کہنے جا رہا ہوں۔ میرے نبی نے کہا اس کو کہہ دے اپنا جسم میرے حسین کے جسم سے مس کر۔ اب وہ جو ہی اس نے سنا نا وہ دوڑا، حضور نے ہاتھوں میں حسین کو اٹھایا ہوا ہے، وہ آگے بڑھا، اس نے اپنا سر حسین کے قدموں میں رکھ دیا ہے۔ ہائے 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 ہائے، اپنا سر حسین کے قدموں میں۔ میں نے کہا فرشتے تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اے اللہ کے فرشتے تو نے سر کیوں رکھا؟ کہا تجھے پتہ نہیں چلا، مجھے معافی چاہیے، مجھے عزت چاہیے، مجھے وقار چاہیے، مجھے شان چاہیے، مجھے مقام چاہیے۔ کہا اس میں کیا ہے؟ کہا سر حسین کے قدموں میں رکھ کے ساری کائنات کو پیغام دینا چاہتا ہوں، کائنات کی ساری عزتیں رب نے حسین کے قدموں میں رکھ دی۔ اگر آپ کا ذوق اجازت دے تو میرا دل کر رہا ہے میں ایک شعر پڑھ لوں۔ بولو ہاں۔ رسول نانا بابا لیے اجے بھی پوچھنا حسین کیے، گھنٹے کی تقریر، 1.5 گھنٹے کی تقریر کے بعد اجے بھی پوچھنا حسین کیے۔ رسول نانا بابا علی، رسول نانا بابا علی، اجے بھی پوچھنا حسین کیے۔ حسین دی ماں نبی دی تیے، اجے بھی پوچھنا حسین کیے۔ رسول نانا بابا علی، مل کے شرمانا چھوڑیں سارے نوکر بن کے۔ رسول نانا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، رسول نانا صبر بھی جس تے ہے ناز کردہ، نہیں کوئی صابر حسین ورگا، سب کچھ لوٹا کے نکی تسیے، اجے بھی پوچھنا حسین کیے۔ رسول نانا
رسول نانا بابا لیے حیران سب نے یزیدی ٹولے بغیر دھڑتوں حسین بولے سیداں دی اے ہو زندگی اجے بھی پوچھنا ہے حسین کیے رسول نانا بابا لیے اجے بھی پوچھنا ہے حسین کیے اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کی ذوق میں آپ کے علم میں آپ کی عمر میں مزید برکتیں عطا فرمائے جن احباب نے بھی اس خوبصورت بزم کو سجایا جو شریک ہوئے جنہوں نے تعاون کیا اللہ سب کی محنتوں کو محبتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور یہ جو خوبصورت گلدستہ ہے جہاں سے حسن و حسین کی بھی صدائیں بلند ہو رہی ہیں علی مولا مشکل کشا کی بھی صدائیں بلند ہو رہی ہیں ابو بکر سے لے کر علی تک صدائیں بلند ہو رہی ہیں تو یہ جو باغ لگ گیا ہے نا اللہ کرے کہ یہ اسی طرح پھولتا پھلتا رہے اس لیے جتنا بھی ممکن ہو سکے اپنے بچوں کو دین کی طرف لگائیں بہت کڑا وقت آ رہا ہے سخت وقت آ رہا ہے اس لیے ہم نے اپنی زندگی میں حسین حسین کر کے اپنے ایمانوں کو تازہ تو کر لیا ہے رہ جو گیا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے بیٹوں کو بھی حسینی بنا جائیں ہم جب قبر میں جائیں گے نا تو ایک بار کسی نے ہمارے شہزادوں میں سے حسن و حسین کا نام لے لیا قبر کی منزلیں جو ہے نا وہ اعلیٰ درجوں پر ہو جائیں گے عذاب ٹل جائے گا مصیبتیں ٹل جائیں گی آج دیکھیں نا ہر طرف بیماری ہے مصیبتیں ہیں پریشانیاں ہیں پتہ نہیں کیا سے کیا ہے ان ساری مصیبتوں کا حل یہ ہے کہ ہم دل سے حسن حسین کریں آل کا ذکر کریں اصحاب کا ذکر کریں حضور کا ذکر کریں اس سے ہمارے ایمانوں کو بھی تازگی ملے گی ہمارے ملک کو بھی انشاءاللہ بہاریں نصیب ہو جائیں گے ہماری مسجدیں ویران ہو رہی ہیں کیوں اس لیے کہ ہم صرف نام لینے کے تو حسینی ہیں کردار کے حسینی ہماری مسجدیں ویران بازار آباد ہمارے مدرسے برباد بے حیائی کے اڈے آباد ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے وہ کیا ہے دیکھیں نا سادہ جملوں میں کہوں تو سکول کے لیے ہمارا بچہ لیٹ ہوتا ہے بولو ہوتا ہے جو مرضی کپڑے پہن کے چلا جائے بغیر بوٹ کے چلا جائے بغیر کتابوں کے نہیں بچہ اٹھتا بعد میں ہے اس کے بوٹ پہلے پالش ہو جاتے ہیں کپڑے پہلے استری ہو جاتے ہیں اس کا بستہ پہلے تیار ہو جاتا ہے مسیتی ستھن ہور چولا ہور اکثر ہمارے حالت یہ ہے یہ ہنسنے والی بات نہیں سوچنے والی بات ہے مسجد میں بچہ آئے گا جو مرضی ہے چھوٹا سا نکر پہنا ہوا ہو یہاں تک بازو ہوں سر پہ ٹوپی نہ ہو منہ بھی نہیں دھویا وضو بھی نہیں کیا بس جلو جی مسیتی اور وہ آئے گا نا مسیتی تو پھر پتہ ہے کیا کہے گا مولوی جی ماڑی اماں ہنی سی کہ مینا 20 منٹ بعد چھٹی دے ماڑی ٹیوشنا نہ ٹائم ہوئی گسنا ایسا ہی ہے ایسا نہیں ہوگا تو بچے کی اماں یا ابا باہر کھڑا ہوگا مولوی جی خیال کرے ٹیوشنا تو لیٹ نہ ہوئی گسے ہمارا اپنا مزاج بدل گیا ہے نا ہم نے جو دین کو ویلیو دینی تھی مجھے آپ ایمان سے بتائیں جو نوکریاں نہیں کرتے وہ بھوکے مر جاتے ہیں ہم اپنے بڑوں کو دیکھیں تو ہمارے بڑے کتنے نوکریوں والے تھے ان کے کتنے جناب کاروبار تھے کچھ بھی نہیں تھا وہ ساگ پکا کے لسی سے روٹی کھا لیتے تھے لیکن صحت پھر بھی الحمدللہ آج پتہ نہیں کیا سے کیا بہرحال سوچیں اس میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے
بدلنے کی جب تک ہم کوشش نہیں کریں گے تو ہمارے اندر تبدیلی آنے والی اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ انتہائی خوبصورت انداز اور الفاظ سے آپ کے سامنے محو گفتگو سے قبلہ مفتی صاحب خوبصورت انداز سے سرکار امام پاک علیہ السلام کی اس عالی شان برگاہ میں آپ نے اپنی محبتوں کا نذرانہ پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ میں تمامی احباب کا بالعموم شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا وقت نکالا، آپ آئے، آپ نے اپنے بچوں کو سنا۔ ہاں، باقی کچھ گلا میں جمعے تک کر دیتی ہیں سن۔ آپ آئے، آپ نے اپنے بچوں کو سنا، ٹھیک ہے۔ اور قبلہ مفتی صاحب نے باتیں کر دی ہیں، میں اب اس کو دوبارہ نہیں کرنا چاہتا۔ ایک ہی بات کہ یہ بچے 24 گھنٹوں میں سے 23 گھنٹے آپ کے پاس ہوتے ہیں، 1 گھنٹہ مسجد آتے ہیں، مگر وہ بھی جڑے آنے نا چند گنے چنے دانے۔ اکثر و بیشتر اعلان میں کرتا رہتا ہوں، انتظامیہ بھی کہتی رہتی ہے کہ بچوں کو بھیجیں، بچوں کو بھیجیں۔ نہ جی، مسیتی نہیں بھیجنے بچے، اتنے خراب ہو جانا۔ بچوں کو وہاں بھیجیں جہاں پہ کوئی لیڈیز پڑھا رہی ہو، جہاں پہ 500,000 روپیہ فیس دی جا رہی ہو۔ مولوی نے تو پڑھانا آتا ہی کوئی نہیں، مسیتی جا کے بچے خراب ہو جا سکتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ صرف چھوٹا سا میں نے آپ کے سامنے ایک نمونہ یا سیمپل سمجھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو جنہوں نے ہمیں پالش کر کے یہاں تک پہنچایا، تو پھر صرف گزارش یہ ہے کہ اپنے بچوں کو مسجد میں بھیجیں۔ میں ہماری محفل کی زینت بنے میرے انتہائی مخلص مہربان دوست بڑی محبتیں فرماتے ہیں، قبلہ مفتی اہل سنت مفتی ارشد القادری صاحب، آپ سے بات ہوئی، آپ تشریف لائے۔ اللہ آپ کا آنا، آپ کا بیٹھنا اور آپ کی ان محبتوں کو تادیر اس علاقے پہ قائم و دائم فرمائے، ٹھیک ہے۔ بس اتنی بات کافی ہے۔ اور ہماری محفل کی زینت بنے محترم جناب طاہر حیات چشتی صاحب، اور محترم جناب عابد علی زیائی، اور محترم جناب علامہ منیور رحمان صاحب، اور دیگر جتنے بھی دوست احباب ہیں، میں جانتا ہوں یا نہیں جانتا، مگر جن کا ذکر ہوا ہے وہ جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ ہم سب کا آنا، مل بیٹھنا ان کی برگاہ لم یزل میں قبول و منظور فرما لے۔ اب ایک شعر سلام کا، اس کے بعد دعا۔ ایک منٹ میں بات سن لیں، ایک منٹ میں، اس کے بعد دعا ہوگی اور اس کے بعد لنگر۔ یہ مسجد ہے، اور میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ اتنی دیر نماز عشاء پڑھی، اس سے لے کے اب تک ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم نے کچھ 2-4 باتیں دین کی سنی ہیں، تو جاتے ہوئے وہ جو ہم نے نیکیاں اکٹھی کی ہیں نا، ان کو برباد نہ کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ لنگر سب کو ملے گا، بس تہذیب سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ، صرف تعلیم سے جاہل کی جہالت نہیں جاتی۔ تہذیب ضروری ہے، الدین کلہ ادب، دین سارے کا سارا ادب ہے۔ ادب جناں دے پلے ہوندے، رب رسول انہاں دے رلے ہوندے۔ بس تہذیب کے دائرے میں رہ کر وہاں سے آپ نکلیں گے، آپ کو کوئی نہ کوئی وہاں سے لنگر دیتا جائے گا۔ بس اس لنگر کو حسینی لنگر سمجھ کر اپنی بیماریوں کو سامنے رکھ کے کھائیں گے، اللہ شفا بھی عطا فرمائے گا، لیکن مسجد کے تقدس کا خیال کرتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ اور باقی مہمان احباب ادھر سے قاری صاحب اوپر لے جائیں گے، ان کے لیے اوپر اہتمام ہے۔ ظاہر ہے میں نے دن کو بھی کہا تھا کہ علماء ہیں، ٹھیک ہے، ہاں، ان کی قدر ان کے ہاں اور میرے اور آپ میں فرق ہے۔ علماء ہمارے سروں میں تاج ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کھڑے ہو جائیے، ادب ایک شعر سلام کو، اس کے بعد قبلہ مفتی سے دعا فرمائیں گے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں جس کی ماں فاطمہ اور باپ علی، جس کی ماں فاطمہ اور باپ
ابن حیدر پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں یا الہی واسطۂ زہرا یہ سلام عاجزانہ ہو قبول. تشریف رکھیں. علم وچ اور عمر وچ آپ احباب نہ تو بڑے ہو مگر نہ وہ جہاں دین دے طالب علم دعا قبول ہونی. آمین. اللہم حضور اجازت. اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم. یا الہ العالمین خوبصورت محفل پاک سجائی گئی ہے، اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. یا الہ العالمین تیرے خوبصورت بندوں کا خوبصورت تذکرہ خیر کیا گیا. یا الہ العالمین اپنے مقدر پہ شکر ادا کیا. یا اللہ نظر و نیاز پیش کیے گئے تمام کو تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. جن احباب نے بھی تعاون کیا مولا سب کی مال جان عزت آبرو رزق میں برکتیں عطا فرما. سب کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما، تنگ دستوں کو فراخی نصیب فرما، مقروضوں کو قرضے سے نجات نصیب فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. یا الہ العالمین شہدائے کربلا کے خون مقدس کے تصدق سے حاضرین کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. یا الہ العالمین جو بھی حاجات لیے بیٹھے ہیں تو سب کو جانتا ہے، تمام کی حاجات کو بہرمر فرما. یا الہ العالمین جتنے بھی حضرات جو مانگ سکے ہیں وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے اپنے فضل سے عطا فرما. اس مسجد کو یا الہ العالمین اسلام کا قلعہ بنا، یہاں کے طلباء کو دین متین کا خادم بننے کی توفیق عطا فرما. اہل محلہ کو یا الہ العالمین تعاون کرنے اور اس ادارے سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین اس مسجد کے نمازیوں کو آپس میں اتفاق، اتحاد، بھائی چارہ اور اخوت نصیب فرما. منتظمہ کمیٹی یا الہ العالمین جو اس مسجد کا انتظام چلا رہے ہیں، یا الہ العالمین ان کی کوششوں کو قبول فرما. قبلہ شاہ جی کے عمر میں، عمل میں، ان کے اس کام میں مزید برکتیں عطا فرما، ان کی لگن میں مزید برکتیں عطا فرما. یا الہ العالمین نمازیوں کو ان کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین دور و نزدیک سے جتنے بھی احباب چل کے آئے ہیں، یا الہ العالمین سب کو ہر قدم پہ رحمتوں اور برکتوں کے انبار نصیب فرما. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ منور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ.